اگر مودی کے کل کے بیان پہ تبصرہ کیا جائے نا تو یہ لائن بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ 100 جوتے بھی کھا دیتے 100 گنڈا بھی. یعنی بھارت نے اپنے فوجی بھی مروائے, اپنے علاقے پہ قبضہ بھی کروایا, معافی بھی مانگی, دنیا بھر میں رسوائی بھی کروائی, اور اب مودی کہتا ہے کہ کوئی ہمارے علاقے میں نہ داخل ہو. سبحان اللہ. اور نہ ہی کسی فوجی چوکی پر کسی نے قبضہ کیا. اور اس پہ سوال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ بھارتی فوجی چائنیز فوج سے کیا اپنا کو بتاشے وغیرہ لینے گئے ہوتے؟ مودی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج جہاں چائنیز آرمی ہے وہ سارا ان کے علاقہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھارتی فوج انڈین علاقے میں مارے گئے یا چائنیز علاقے میں مارے گئے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. ساتھ ہی بھارتی وزارت خارجہ نے یہ کیوں کہا تھا کہ جی چائنا نے ایل اے سی پر انڈیا کی جانب سے گلوان میں کچھ تعمیرات کرنے کی کوشش کی تھی؟ پہلے پتہ لگا تھا کہ 3 فوجی مارے گئے, پھر خبر ہوئی 3 نہیں 20, پھر بہت سے ذرائع کے مطابق تو 40 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے. اب شروع میں تو انڈیا بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ چائنیز فوجیوں نے انڈین فوجیوں کو پکڑ رکھا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کیسے شیر جوان بھارتی فوجی جن میں سینئر آفیسرز بھی شامل تھے بھارت کے حوالے کیے گئے. یعنی وہ چائنا کا جو موقف تھا وہ بالکل صحیح نکلا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار بھارتی فوج ہے, اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس علاقے میں گھسنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب پتہ نہیں ان کے گھس کے مارنے کی عادت کب تک جائے گی. دراصل مودی کا یہ بیان اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ انڈیا نے وادی گلوان میں چائنا کی جانب سے جبراً بدلی گئی صورتحال کو قبول کر لیا. بھارت کو عالمی سطح پہ ایک کک پڑ چکی ہے, اور اس نے بھارتیوں کا سینہ 56 انچ سے 24 انچ کر دیا. میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں کہ اللہ نے جب کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے نا تو خود تھوڑی زمین پہ آتا ہے, انسان سے ایسی ایسی حرکتیں اور غلطیاں کرواتا ہے, اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا ممکن ہی نہیں رہتے. یہ مودی اور بھارت کو کشمیریوں کی آہیں سسکیاں اور بددعائیں لگی ہیں جو بھارت دنیا کے سامنے ایک بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے کہ نیپال جیسا چھوٹا ملک بھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے, بھارت کے بندے کٹ رہا ہے, مار رہا ہے. اس وقت جو مودی نے بویا تھا نا وہی کاٹ رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ عنقریب مودی آرٹیکل 370 کو بھی رول بیک کرے گا, اور اگر کسی نشے میں ہے تو اس نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھیں آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر کئی بار نیا پاکستان بنے گا. کبھی ان کے ابھی نندن جہاز میں بیٹھ کے پاکستان چائے پینے آ جاتے ہیں, کبھی یہ چائنا میں سوپ پینے چلے جاتے ہیں. ویسے میں انڈیا کو بتا دوں نیپال نہ بھی اپنی فوجیں بارڈر پر لگائے نا تو کہوہ پینے کا موڈ ہو تو انڈین آرمی لازمی جائے وہاں پہ, ذرا پتہ چل جائے گا. باقی صورتحال میں چائنا کو اگر داد نہ دی جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. کیسے اس نے بھارت کا مکھو ٹھپ دیا, ایک گولی بھی نہیں چلائی, ان کا ایک جوان بھی جو ہے وہ اس میں مارا نہیں گیا, اور دنیا اور بھارت کو دکھا دیا کہ چائنا ہے کیا اور بھارت کی اوقات کیا ہے. چائنا نے تب یہ بھی اعلان کر دیا کہ پوری گلوان وادی اس کے دائرہ اختیار میں ہے. دراصل ہوا یہ کہ بھارت اور مودی نے بڑی دوڑیں لگائی ہوئی ہیں, بڑے دروازے کھٹکھٹائے, کبھی امریکہ تو کبھی روس, کبھی جاپان, کبھی آسٹریلیا, کبھی یورپین یونین, کہیں سنوائی نہیں ہوئی. ہر طرف سے بھارت کو ٹکا سے جواب ملا. تمام حربے حلیے بہانے استعمال کرنے کے بعد مودی اس نتیجے پہنچا کہ چائنا سے مزید لڑائی کی صورت میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے, تو جو بھی علاقہ ہے چائنا کو دے دیا جائے اور جان چھڑا لی جائے. اب یہ نہ ہو کہ چائنا مزید آگے بڑھتا رہے اور بھارتی علاقوں پہ قبضہ جماتے جائے, کیونکہ مودی کو 20 یا 40 فوجیوں کے مرنے کے بعد پتہ لگ چکا ہے کہ بھارتی فوجی صرف نہتے کشمیریوں پہ ظلم کرنے کے قابل ہیں, پر اگر کوئی اصل فوج سامنے آ گئی تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے یا یہ کٹ کھا کے دوڑ جائیں گے. تو میرا تو یہ سوچ کے برا حال ہے کہ ارناب گوسوامی کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہیلو ارناب, ہاؤ آر یو؟ آج وہ کس منہ سے شو کرے گا؟ اب مودی کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا کیسے چائنا یا پاکستان یا نیپال پر انگلی اٹھائے گا؟ کیسے آتنکوادی اور وادی کھیلے گا؟ کیسے اب بھارتی عوام کو گمراہ کرے گا؟ پیر کی جھڑپ سے پہلے تو بھارتی میڈیا یہی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی فوجی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ چائنا کسی طرح بھی فوجی ایڈونچر نہیں کر سکتا. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا لب و لہجہ محتاط ہو جائے گا, بالکل بدل جائے گا. در حقیقت مودی اور بی جے پی کے فاشسٹ نظریات نے بھارت کے شائننگ انڈیا کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا. چائنا کے ساتھ انڈیا کا سرحدی بحران تو ایک ایسا چیلنج ہے جو صرف بھارت پر ہی نہیں, ملک کی سکیر قوم پرست جماعت بی جے پی کے اوپر بھی بری طرح اثر انداز ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ مودی کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا, جو حالات بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں, یا تو لڑ کر امر ہو جاتا یا پھر نہ لڑ کر بے نام ہو جاتا, کیونکہ جو گرجتے وہ برستے نہیں. اسی لیے مودی نے دوسرا راستہ اپنانے میں اپنا اور بھارت کا بھلا سمجھا. لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا مسئلہ یہاں پہ, یہ بھی چل رہا ہے. اور یہ ختم کب ہوگا؟ تو مجھے یاد آ گیا کہ سنیل گواسکر نے ایک دفعہ کپل شرما شو میں جاوید میاں-داد کے متعلق ایک بات بتائی. ان کا جاوید میاں-داد وہ بالر کو, ہمارے انڈین بالر کو اس طرح تنگ کر رہا تھا, زج کر رہا تھا.
تو کہتے ہیں مجھے سید کرمانی جو کیپر تھے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ سنی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو سنیل گواسکر نے اس کو کہا کہ بھائی یہ میاں داد نے شروع کیا، یہ میاں داد ہی ختم کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔